اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں بھینوں تو بھراؤ میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو تو ساتھ تک اپنا فیملی یوٹیوب چینل شکی بلاؤز تے امید کرنا سارے خیر خیریت نہ ہو سو شاد و آباد ہو سو جنہیں میرا چینل سبسکرائب نہیں کیتے یا ضرور سبسکرائب کر دو اور جناب والا ویلوگ فوت کی نا میرے دوست چودھری حبیب نا والد محترم وفات پائی گئے تے انہاں جنازہ 11:30 بجے آج پھر سے نالو نال دسنے ہیں جنازے نہیں کورج ویڈیو پوری تے آج پھر نالو نال ٹکر نہیں تھوڑے پیچھے جہنم میں تو وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ اس کی نیکیاں کم تھیں گناہ زیادہ تھے جہنم واجب ہو چکی تھی تو اس لیے ہم لے کے جا رہے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے فرشتوں کے پاس آئیں گے کہ تم نے میری اس امتی کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا وہ عرض کریں گے ہاں تولا فرمایا میں نیکیوں اور بدیوں کو تولا لیکن تیرا پیارا حبیب کہتا ہے میں تمہاری تول کو نہیں مانتا دوبارہ میرے اس امتی کی نیکیوں اور بدیوں کو تولو اے اللہ تو جانتا ہے ایک طرف تیرا نظام ہے اور دوسری طرف تیرا پیارا حبیب ہے بتا ہم کیا کریں اور میں جو فرشتوں جس طرح میرا پیارا حبیب کہتا ہے اس طرح کرو یہ ہے مقام مصطفیٰ ہے یہ عظمت مصطفیٰ اللہ اکبر اب فرشتے دوبارہ اس کی نیکیوں اور بدیوں کو تولنا شروع کر دیں گے اچانک جب نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونے والا ہوگا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارکہ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور ایک روایت میں آتا ہے پوٹلی نکال کے اس نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے اب معاملہ برعکس ہو جائے گا نیکیاں زیادہ بدیاں کم اللہ اکبر میزان والے فرشتے اپنی نظروں کو جھکا لیں گے جنتی فرشتے آئیں گے اسے جنت میں لے جائیں گے سبحان اللہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا وہ کون سی اتنی قیمتی اور وزنی چیز تھی جس نے اس کا بیڑا پار کر دیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برادران اسلام جناب محترم گرداور اشرف صاحب جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ان کے برادران ان کے بیٹوں ان کے پورے خاندان کو جو صدمہ پہنچا اللہ صبر عطا فرمائے لیکن خوش قسمتی اس بندے کی ہے کہ جمعہ شریف کا دن اور 11 شریف کی رات اور رجب شریف کا مہینہ اور پھر ساتھ مزید کرم بالائے کرم کے مولائے سارے خاندان کو صبر عطا فرمائے اور ہم بھی جب ایمان والے جائیں تو ہمیں بھی جمعہ شریف کا دن نصیب ہو اور اتنی نسبتوں کی برکتیں نصیب ہو جائیں 11 شریف کی رات اللہ اکبر اور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی عظمت کیا ہے اس واقعے کو دوسروں نے بھی نقل فرمایا محترم تھانوی صاحب نے بھی اس کو نقل فرمایا کہ حضور غوث پاک کا ایک کپڑے دھونے والا دھوبی تھا سال ہو گیا قبر میں چلا گیا اب قبر والے فرشتے آتے ہیں منکر و نکیر سوالات کرتے ہیں من ربو کما دینو کما کنت تقول فی حق ھذا الرجل ایک ہی جواب دیتا ہے فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے میں غوث پاک کا کپڑے دھونے والا دھوبی ہوں میں کپڑے دھونے والا دھوبی ہوں اللہ اکبر ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے فرشتوں اس سے اور کچھ نہ پوچھو اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دو قبر میں کھڑکی کھول تو وہی لکھتے ہیں کیا وجہ تھی میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ایک ہی جواب میں اس کو حسن اعتقاد ظاہر ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا بیڑا پار ہو گیا تو یہ نسبتیں یہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ اجر عطا کرتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا نسبتوں کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے عمل کیسے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ شریعت کے اتنے علم بردار ہیں کہ پورے خطبات میں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے عمل کا ہی درس دیا عقیدے ہی کا درس دیا اور میرے بھائیوں اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ہو ان کی عبادت کے کیا کہنے 15 سال تک اس حال میں قرآن پاک پڑھتے
کہ رات کو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے، دروازے کی کھونٹی کو پکڑ کر پورا قرآن پاک کھڑے کھڑے کو ختم کر دیتے. ایسی عبادتیں، ایسے مجاہدات، اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. فقط کرامات نہیں بلکہ کوئی حضور غوث پاک کی سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں، کیا درس دینا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ نسبتیں ان کو نصیب ہیں. اور اللہ اکبر، قریب ہی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ولادت 13 رجب شریف، جشن مولود کعبہ جگہ جگہ ایمان والے منا رہے ہیں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان پاک کہ اے علی، کہ جو ایمان مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض کرے گا. مومن و منافق میں فرق رکھ دیا گیا کہ مومن کو کبھی مولا کائنات سے نفرت ہو سکتی اور منافق کو مولا کائنات کے ساتھ محبت ہو سکتی. اللہ اکبر، ایمان کی سب ثابت کر دیا. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمتیں و شانیں کتنی بلند ہیں. اللہ اکبر، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اللہ اکبر سنیے گا آپ کا علم کتنا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خادم سے کہتے ہیں جاؤ فلاں گھر میں، فلاں گلی میں ایک گھر میں داخل ہو جاؤ، وہاں ایک مرد اور عورت آپس میں لڑ رہے ہیں، انہیں میرے پاس بلا لو. وہ خادم جاتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہی گھر مل جاتا ہے. میں تم یہ جو لڑ رہے ہو آپس میں؟ میں ہاں ہی ہم لڑ رہے ہیں، تمہیں مولا کائنات بلا رہے ہیں. وہ جب حکم ملتا ہے مولا کائنات کی بارگاہ میں آتے ہیں تو مولا کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج رات تم حفاظت کرتے ہیں کہ میری نظریں اگر غیر محرموں کو دیکھیں گی، آنکھیں زنا کریں. اللہ معاف فرما، اللہ ہمارے نوجوانوں کو شرم و حیا عطا کر. فرمایا وہ غلط نظر رکھا کرتا تھا، میں ہاں اسی طرح تھا. فرمایا ایک دفعہ اس نے منہ کالا کر لیا، پھر تیرے پیٹ میں بچہ ہوا اور بچہ رات کے عالم میں تیری والدہ وہ ہاں میں بلا رہی تھی، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے رات کے وقت میں، تم اور تیری ماں ایک جگہ پر پھینک کر اسے واپس آتے ہو. میں ہاں اسی طرح تھا. ایک کتا آتا ہے اور کتا آ کے منہ مارتا ہے تیرے بیٹے کو. تیری ماں نے پتھر اٹھایا اور اس کتے کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ پتھر سیدھا جا کے تیرے بیٹے کے سر پہ لگا. میں حضرت اسی طرح تھا. خون نکلا، پھر پٹی کی گئی، میں اسی طرح تھا. میں پھر تم وہاں پہ چھوڑ کے چلے آئے واپس، تمہیں شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی. میں اسی طرح تھا غیر عزت کی وجہ سے. اور یاد رکھنا، آج جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے یہ تیرا خامد نہیں ہے، وہی تیرا بیٹا. اگر شک ہے تو میں زخم کا نشان بتا سکتا ہوں، جو ہی دیکھا تو وہی زخم کا نشان اس کے سر پہ موجود تھا. میں تم میاں بیوی نہیں ہو، ماں بیٹا ہو. میرے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس جرم سے بچا، جن کی عظمتیں اور شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. 300 آیات مولا کائنات کی شان میں، اتنی اور کسی صحابی کے شان میں نہ آئی جتنی مولا کائنات. اور پہ جواز پہ مولا کائنات مور لگائیں گے. آگے مسکرا کے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا تھا، اے علی اس کے پاسپورٹ پہ مور نہ لگانا جو میرے صدیق کے ساتھ بغض کرتا ہے. جو صدیق کے ساتھ بغض کرے گا اس کے پاسپورٹ پہ ویزا نہ لگے گا، مور جنت کی نہ لگے گی. یہ آپس میں محبتیں تھی. اللہ اکبر. تو دوستان گرامی قدر، ان عظیم ہستیاں جن کی ایک نماز خدمت مصطفیٰ میں رہ جاتی ہے، عصر کی نماز، اللہ اکبر، تو آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں خدمت مصطفیٰ میں. آج دنیا میں نہ جانے ہماری نمازیں جا رہی ہیں، کاروبار کی وجہ سے، دنیا کے دوستوں کی وجہ سے. اور نماز کی اہمیت کو جو سمجھتا ہے نا، وہ کبھی بھی مرتے دم تک بھی الحمدللہ اس کی فضیلت سے آشنا رہنے کی وجہ سے فکر رکھتا ہے کہ میری ایک نماز بھی چلی نہ جائے، میری ایک نماز بھی قضا نہ ہو. اللہ اکبر. ایمان والے اتنی اس کی طلب رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور انہیں فرمان مصطفیٰ بھی یاد ہے، جس کی ایک دن کی عصر کی نماز رہ گئی، گویا کہ اس کا سارا خاندان بھی مر گیا، سارا مال بھی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. اتنا بڑا نقصان اگر ایک عصر کی نماز کا ہے تو 5 نمازوں کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. تو ایک نماز خدمت مصطفیٰ میں رہتی ہے. اور آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور ہمارا سونا
بلکہ ولیوں کا سونا اور ہمارا سونا برابر ہے. یہ امتحان تھا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. القضاء نماز نہ پڑھی تو ایمان والے مولا کائنات کے ساتھ محبت کرنے والے نمازوں کو چھوڑتے, شریعت کی بغاوت کرتے. اور آپ کا یہ فرمان بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر ایک نہر میں یا سمندر میں پانی کے اندر شراب کا ایک قطرہ چلا جائے, پھر وہ خشک ہو جائے, پھر وہاں پہ گھاس اگے, اور میرے جانور اگر وہ گھاس چریں اور اس سے میں اپنا جانوروں کا دودھ پینا بھی گوارا نہیں کر سکتا. اتنی تقوی کی انتہا تھی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا کائنات عظیم ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رجب شریف کا مبارک مہینہ ہے, اور رجب شریف کی عظمت و شان یہ ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, اور جو اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے رب تعالیٰ انہیں دارین, اس بندے کو دارین میں عزت عطا فرمائے گا. دانو جہاں میں اس کے لیے عزتیں ہیں. اور اس کی تکریم کیا ہے کہ اس ماہ مکرم میں کوئی بندہ گندا کام نہ کرے, شیطانی کام. بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے دور نبوت میں ایک بندہ تھا جو ایک عورت پر گرویدہ تھا, عاشق تھا, لیکن غیر مسلم تھا. ایمان والا ایسا کرتا غیر مسلم تھا, کافر تھا. 1 سال کے بعد اس کی ملاقات ہوتی ہے. جس رات ملاقات ہوتی ہے رجب شریف کی پہلی رات تھی. تو منہ کالا کرنے سے پہلے پوچھتا, یہ لوگ مبارکیں دے رہے تھے, کون کس چیز کی مبارکیں دے رہے تھے؟ تو کہتی ہے وہ کہ رجب شریف کا چاند نظر آ گیا اس لیے یہ لوگ مبارکیں دے رہے تھے. تو کہتا ہے رجب شریف کا مہینہ اور میں منہ کالا کروں؟ میں یہ منہ کالا چھوڑ جاتا اپنے گناہ کو. اللہ اکبر. ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیغام ملتا ہے, جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں یہ عرضی رب تبارک و تعالیٰ پیغام آتا ہے, اے عیسیٰ جاؤ فلاں جگہ پہ میرے ایک بندے کی زیارت کرو, اس سے ملاقات کرو. سبحان اللہ. جناب عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں, اس بندے سے ملاقات کرتے ہیں. تو وہ عرض کرتا ہے حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا رب نے بھیجا ہے تیری طرف, اور رات جو تو گناہ سے بچا, رجب شریف کی تعظیم کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تیری ملاقات کے لیے بھیجا ہے. اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. دیکھو رجب شریف کی تعظیم اگر غیر مسلم کرے اسے کلمہ نصیب ہو جائے, تو ایمان والے اگر اس رجب کی تعظیم کریں, گندے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں, ہر حرام کام سے بچیں, تو پھر ان پر کتنا کرم ہوگا, آپ پر کتنا کرم ہوگا, ہم پر کتنا کرم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم مہینہ کا صدقہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دیں. اس مہینہ کے ایک ایک روزے کی بڑی عظمتیں ہیں. اللہ اکبر. اور ایمان والے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں. اللہ تبارک ایک روزے کا ثواب پہلی امتوں کے 600 سالہ عبادتوں سے بڑھ کے ثواب ہے ایک ایک روزے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مکرم کی خاص برکتیں عطا فرمائے. محترم گرداور صاحب کی آنے والی منزلیں آسان فرمائے, ان کے بیٹوں کو, ان کے برادران کو, ان کے سارے خاندان کو اللہ کریم صبر عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی اپنی موت کی فکر عطا فرمائے. جتنے بھی علماء کرام احباب اہل محبت یہاں پہ حاضر ہوئے, ملوٹ سے محترم قاضی صاحب اور دیگر احباب اہل محبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ حاضریوں کو قبول و منظور فرمائے, ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنا دیں. آمین. وما توفیقی الا باللہ. حضرات لین دین کے معاملہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا لین دین کا معاملہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھے, بعض اوقات بولتے نہیں ہیں بندے, اگر لینا ہے تو لے لیا جائے یا معاف کر دیا جائے, ٹھیک ہے. دینا ہے تو دے بھی دیا جائے, ورنہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی پرسش ہوگی. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ میں حقوق العباد کی پاسداری نصیب فرمائے. دور کے مہمانوں کے لیے کھانا تیار ہے, وہ کھانا کھا کے جائیں. وقار بھائی ان کے سارے خاندان کو اللہ کریم صبر عطا فرمائے. آمین.